الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ شیخ الاسلام حروی کو جب ارباب بدعہ و تعطیل نے جلا وطن کیا تو تمام کتابیں گھر میں چھوڑ دیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ مکتوب بنام محدث جلیل مسدد بن مسرحد رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ رسالے کی اہمیت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس رسالے کو امام ابن الجوزی نے مناقب احمد میں ذکر کیا ہے۔ مناقب امام احمد بن حنبل صفحہ 167 تا 181۔ اچھا بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ الاسلام حروی کو جب ارباب بدعہ و تعطیل نے جلا وطن کیا تو تمام کتابیں گھر میں چھوڑ دیں۔ صرف امام احمد کے اس خط کو توشہ سعادت سمجھ کر اپنے ساتھ لیا۔ حافظ ابن مندہ کا قول ہے کہ جس شخص نے اس وصیت کو پڑھا اور عمل کیا تو وہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا ٹھیک ٹھاک مصداق ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ سورۃ الحجر آیت نمبر 42۔ حافظ موصوف اپنے اکثر خطبات اسی خطبے سے شروع کرتے تھے۔ حافظ ابن جوزی کا قاعدہ تھا کہ اپنے اس وعظ میں جن میں خلیفہ بغداد حاضر ہوتا تھا اسی خطبہ سے شروع فرماتے ہیں۔ حجت الاسلام حافظ ابن قیم تو اس کے لیے ایسے شیفتہ ہوئے کہ اپنی اکثر کتابوں کو اسی سے شروع کرتے تھے۔ کتاب کا نام ہے تذکرہ مولانا ابو الکلام آزاد، صفحہ 193 اور 194۔ اللہ اکبر۔ جب دین میں فتنوں کی وبا عام ہو گئی اور غدر، رفث اور اعتزال، ارجاء اور خلق قرآن جیسے اختلافی مسائل میں عام مسلمان مبتلا ہو گئے، امام عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ 72 فرقوں کے اصل 4 فرقے ہیں، پھر ان 4 فرقوں سے 72 فرقے بنے۔ وہ 4 یہ ہیں: قدریہ، مرجیہ، شیعہ اور خوارج۔ حوالہ الابانۃ الکبریٰ لابن بطہ، رقم ہے 278۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دین میں فتنوں کی وبا عام ہو گئی اور قدر، رفث، اعتزال، ارجاء اور خلق قرآن جیسے اختلافی مسائل میں عام مسلمان مبتلا ہو گئے تو امام مسدد بن مسرحد کو سخت حیرانی ہوئی اور جلیل القدر امام دین ہونے کے باوجود ان معاملات میں انہیں سنت کی روشنی نہ مل سکی۔ بالآخر انہوں نے عالم اسلام کے امام احمد بن حنبل کو ایک خط لکھا کہ آپ ان اختلافی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جس وقت امام احمد کے پاس یہ خط پہنچا تو آپ بہت روئے اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بصری عالم نے طلب علم میں کافی مال خرچ کر دیا ہے، لیکن ان کے علم کا یہ حال ہے کہ ان مسائل میں سنت رسول کی ہدایت بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد جواب تحریر فرمایا جس میں ان تمام مسائل کو سنت کی روشنی میں واضح کیا۔ خط کا پورا مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر زمانے میں اہل علم کو باقی رکھا، جو گمراہوں کو ہدایت کرتے ہیں، کتاب اللہ کے ذریعے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، سنت کے ذریعے ارباب جہل و ضلالت کو بچاتے ہیں۔ انہوں نے کتنے قتیل شیطانوں کو زندگی بخشی اور کتنے گمراہ لوگوں کو ہدایت کی۔ عام مسلمانوں پر ان کی کوششوں کا نہایت ہی اچھا اثر ہوا۔ ان حضرات نے اللہ کے دین سے تحریف، غالین اور انتحال مبتلین کو دفع فرمایا۔ ان حضرات نے اللہ کے دین سے تحریف، غالین اور انتحال مبتلین کو دفع فرمایا، جن گمراہوں نے بدعت کی گندگیوں کو اپنا عقیدہ بنایا، فتنوں کی زمام اپنے ہاتھ میں لی، کتاب اللہ میں اختلافات پیدا کیے، اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے بہتان باندھے اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات پیدا کیے۔ اللہ کی ذات ان ظالموں کی افواج سے بہت بلند و بالا ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب میں جہالت کے ساتھ قیاس آرائی کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرائے یعنی بدعتیوں سے بچو، کیونکہ یہ سنتوں کے دشمن ہیں، اور بات بھی صحیح ہے۔ ان سے حدیثیں یاد نہ ہو سکیں تو انہوں نے اپنی منمانی سے کہنا شروع کر دیا، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ حوالہ شرح اصول الاعتقاد جلد نمبر 139 اور رقم ہے 201، سنن الدارمی کی پہلی جلد صفحہ 47 اور رقم ہے 121، جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 2 1041 اور رقم ہے 2001 تا 2005۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہم اس قسم کے گمراہ کن فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و رحمت نازل فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سنت کی راہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت پر عمل کرنا محبوب ترین چیز ہے۔ اما بعد، اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے عمل کی توفیق دے جس میں اس کی رضامندی ہو، اور ہر ایسی حرکت سے بچائے جس میں ان کی ناخوشی ہو، اور ہم سے وہ کام لے جو اپنے ڈرنے والے بندوں سے لیتا ہے۔ اللہ سے اسی بات کا سوال ہے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ سے تقوی کرنے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت سے لزوم کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس پر میں حدیث پیش کروں گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقہ سے بچو، اس لیے شیطان اکیلے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 18، سنن الترمذی 2165 نمبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے ایک ہاتھ بھی الگ ہوا اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 6646 نمبر ہے۔ آپ کو اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بد اور ان پر عمل کرنے والوں کا حسن انجام معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم تک پہنچا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو صرف ایک سنت کی وجہ سے جنت دیتا ہے جسے اس نے حرص جان بنائے رکھا تھا۔ حوالہ طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ 342۔ ابو شامہ 665 ہجری نے کہا کہ حق وہ ہے جس پر پہلے زمانے کے لوگ گامزن تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ حوالہ الباعث علی البدع والحوادث صفحہ 19۔ قرآن کلام اللہ ہے، غیر مخلوق ہے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ قرآن پر کسی چیز کو ترجیح نہ دو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ جن الفاظ کے ذریعے قرون ماضیہ کی خبر دی ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اور مصحف میں ہے اور لوگ جس کی تلاوت کرتے ہیں اور جس طرح بھی پڑھا جاتا ہو اور جس طرح بیان کیا جاتا ہو، سب اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ جو شخص اسے مخلوق کہے وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو گیا، اور جو ایسے لوگوں کی تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین کا درجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کے بعد دین و ایمان میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث نبویہ اور صحابہ و تابعین کا مرتبہ ہے۔ انبیاء و رسول علیہم السلام کے بیانات کی تصدیق کرنا اور اتباع سنت کرنا سراسر نجات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتباع کرو نہ کہ ابتدا، اس لیے آپ کو وہ چیزیں دی گئی ہیں جو کافی ہیں اور ہر بدعت گمراہ کی ہے۔ کتاب العلم لابن ابی خیثمہ، رقم ہے 54۔ یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اس لیے عرض کیا ہے کہ بدعتی لوگوں سے ہمیشہ بچتے رہو، بدعتی لوگوں سے ہمیشہ کے لیے بچتے رہو۔ امام عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے دین کو اتباع پر سمجھا، میں نے دین کو اتباع پر سمجھا۔ یہ باتیں اہل علم کے بڑے بڑے طبقے سے نقل ہوتی چلی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاذ بن یحییٰ نے کہا کہ کوئی بھی راستہ اتنا سیدھا نہیں جتنا ان لوگوں کا ہے جو آثار کی پیروی کرتے ہیں، جو آثار کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی عارضی ہے اور چھوڑ جانا ہے۔ شرع اصول دیکھیں، رقم 112۔ حق بات کو قبول کر لو، اسی میں بہتری ہے۔ جہم بن صفوان کے خیالات سے بچتے رہو۔ جہم بن صفوان جہد بن درہم کا شاگرد تھا اور دونوں کے باطل عقائد و نظریات تھے، اس لیے دونوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر تھے اور ان کا عقیدہ بہت برا تھا، اور ان کا عقیدہ بہت برا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیونکہ وہ دین میں رخنہ انداز ہیں۔ جہم بن صفوان کے خیالات سے بچتے رہو کیونکہ وہ دین میں رخنہ انداز ہے۔ ہمارے ائمہ کے بیان کے مطابق فرقہ جہمیہ کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور مخلوق بھی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے
اور مخلوق اور غیر مخلوق کے بارے میں خاموش ہیں، یہ واقعی فاق ہے۔ اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے میں جو ہمارے الفاظ ہیں وہ مخلوق ہیں، یہ سارے کے سارے جہمیہ ہیں، اور علماء اس پر متفق ہیں کہ جس کا یہ قول ہو اگر وہ اپنے قول سے توبہ نہ کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اور نہ اس کے فیصلے قابل قبول ہیں۔ ایمان کے بارے میں امام صاحب کا قول بھی سماعت فرمائیے۔ ایمان جو ہے وہ قول و عمل کا نام ہے۔ ایمان، یہ گزشتہ جو گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، شرع اصول آپ دیکھیں صفحہ 112 اور 113۔ اچھا، ایمان قول و عمل کا مجموعہ ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تم نیک کام کرو گے تو ایمان میں زیادتی ہوگی اور برے کام کرو گے تو کمی ہوگی۔ اس مسئلے پر ہم نے تفصیلی بحث اپنی کتاب شرح اصول السنہ للحمیدی صفحہ 4 تا 64 میں کر دی ہے۔ صرف ایک قیمتی قول پیش خدمت ہے کہ امام بغوی نے کہا کہ صحابہ، تابعین اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں، تمام ائمہ سنت کا اتفاق ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک ایمان قول و عمل ہے اور عقیدہ نیکی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ سے کم۔ شرح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 38 اور 39 دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان سے خارج ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے، اگر توبہ کرے گا تو پھر ایمان میں داخل ہو جائے گا، اور اسلام سے سوائے شرک باللہ کے کوئی چیز نہیں نکال سکتی، یا اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کا منکر ہو کر اسے رد کرے تو کافر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی فریضہ صرف سستی کوتاہی سے ترک کیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کی قدرت و مشیت کے حوالے ہے۔ اگر وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو درگزر فرمائے۔ معتزلہ کے متعلق کچھ احکام سماعت فرمائیے۔ معتزلہ جو ہے، یعنی معتزلہ کے متعلق ہمارے علماء متفق ہیں کہ وہ گناہ سے تکفیر کے قائل ہیں۔ پس معتزلہ میں جو اس اعتقاد پر ہوگا، اس کا گمان ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ گزشتہ بات جو امام صاحب کے قول کی جو میں نے عرض کی ہے، اسی کے متعلقہ ایک اور سن لیں۔ امام ابن خزیمہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے بے شمار علماء و فقہا جو عراق اور دیگر علاقوں سے تھے ایمان کے بارے میں پوچھا تو سب نے کہا کہ ایمان قول و عمل ہے جو زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ کتاب التوحید لابن خزیمہ صفحہ 9۔ اچھا، میں معتزلہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ معتزلہ کے متعلق ہمارے علماء متفق ہیں کہ وہ گناہ سے تکفیر کے قائل ہیں۔ پس معتزلہ میں جو اس اعتقاد پر ہوگا، اس کا گمان ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کا ارتکاب کر کے کفر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب باپ کے سامنے جھوٹ کہا تو کفر کیا۔ معتزلہ اس عقیدے پر متفق ہیں کہ جو شخص ایک دانے کی بھی چوری کرے گا وہ جہنمی ہوگا، اس کی عورت اس سے جدا ہو جائے گی، اور اگر پہلے اس نے حج کر لیا تو چوری کے بعد اسے دہرائے گا۔ اس قسم کی باتیں کہنے والے مرتکب کفر ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ نہ ان سے سلام و کلام رکھا جائے، نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جائے، حتیٰ کہ وہ اپنے عقائد سے توبہ کر لیں۔ اسی طرح افضلیت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق روافض کا عقیدہ اور اس کا رد جو ہے وہ اس طرح۔ رافضیوں کے متعلق ہمارے اہل علم متفق ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے افضل ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے پہلے کا تھا۔ جو شخص اس عقیدے کا قائل ہو وہ کتاب و سنت کو صریح طور سے رد کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں
سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقدم کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقدم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اللہ نے خود مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 1417 نمبر ہے، 17 نمبر ہے۔ جو شخص گمان کرتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے پہلے تھا، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 35 سال تھی، 35 ایئر، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت 7 سال کے بچے تھے۔ ان پر شرعی احکام، دینی حدود اور اسلامی فرائض جاری نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح برزخ اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قضاء و قدر کے خیر و شر پر ایمان لائے اور اعتقاد رکھے کہ قضاء و قدر کی ہر اچھی و بری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قضاء و قدر 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں پر۔ توجہ میری طرف رکھنا۔ نمبر 1 ہے علم، نمبر 2 کتاب، نمبر 3 مشیت، نمبر 4 الخلق۔ علم، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، اس شے کے ہونے سے پہلے، اور کل علم ما کان و ما یکون، اکیلے اسی کے پاس ہے۔ علم کا وجود آنے سے پہلے وہ اپنی مرضی و مشیت سے اس علم کو وجود میں لایا، جیسا کہ قرآن میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 5۔ نمبر 2 کتاب، اس پر ایمان لانا کہ اس نے ہر چیز کو جو آخر تک ہونی ہے لکھ دیا ہے، اور اس کا علم کسی بھی چیز سے مخفی نہیں، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ دیکھیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 70 میں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 70 میں۔ نمبر 3 مشیت، اس پر ایمان لانا کہ اس کی مرضی و مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ جو چاہے جب اور کیسے چاہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ دیکھیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 5، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27، سورۃ القصص آیت نمبر 68، آیت نمبر 68۔ نمبر 4 الخلق، یعنی خلق، اس پر ایمان رکھنا کہ اس نے سب کچھ بنایا ہے، تمام مخلوق اور ان کے افعال کا خالق وہ اکیلا ہے۔ دیکھیں سورۃ الفرقان آیت نمبر 2، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 62، آیت نمبر 62۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے جنت کو پیدا کیا، جنت کے مستحقین کی بھی تخلیق کی۔ اس کی نعمتیں دائمی ہیں۔ جس شخص کا خیال ہے کہ جنت کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے گا وہ کافر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اس کے مستحقین کو پیدا کیا، اس کا عذاب بھی دائمی ہے۔ جہنم سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکلیں گے۔ نیز اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ میزان برحق ہے۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47۔ ان مسائل پر بحوث شرح رسالہ نجاتیہ صفحہ 8183 میں موجود ہے، وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں آپ۔ صراط مستقیم برحق ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 30۔ انبیاء برحق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ حوض
برحق ہے، دیکھیے سورۃ الکوثر آیت نمبر 1، صحیح البخاری حدیث نمبر 60-93۔ شفاعت برحق ہے، دیکھیے سورۃ النجم کی آیت نمبر 36، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ عرش اور کرسی پر ایمان رکھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ مالک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے، دیکھیے سورۃ النحل آیت نمبر 32، سورۃ النساء آیت نمبر 97۔ پھر انہیں اپنے اپنے جسموں کی طرف لوٹا دیتا ہے، دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28، سورہ انعام کی آیت نمبر 108۔ اور مردوں سے توحید، ایمان اور رسول کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ نفخ صور برحق ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 99، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 13، جسے اسرافیل یعنی فرشتہ صور پھونکیں گے۔ نفخ صور برحق ہے نا، اور اس پر بھی ایمان رکھے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ مدینہ نبویہ میں جو روضہ مبارک ہے وہ رسول اللہ کی قبر ہے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دفن ہیں۔ سمجھ آئی؟ اعتقاد رکھے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ دجال کا خروج امت محمدیہ میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر اسے قتل کریں گے، باب لد پر اسے قتل کریں گے۔ علماء اہل سنت نے جن باتوں کا انکار کیا وہ منکرات ہیں، تمام بدعات سے پرہیز لازم ہیں۔ اسی طرح خلفائے اربعہ علی ترتیب افضل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل امت سے کوئی نہیں، ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے افضل کوئی نہیں، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل کوئی شخص نہیں۔ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ہمارا یہی قول ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم خاموش ہیں، جبکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تفضیل سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ثابت نہ ہو جائے۔ یہ چاروں حضرات خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ کے متعلق ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اور ان کے نام یاد کر لیں، اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض کہ جن حضرات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ہم ان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں، ہم ان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح
فروعی مسائل صرف فضائل کے لیے ہیں، فروعی مسائل صرف فضائل کے لیے ہیں۔ ہماری تحقیق کے مطابق نماز میں رفع یدین کرنا اور آمین کہنا حسنات میں زیادتی کا موجب ہے۔ مسلمان رہنماؤں کے لیے خیر و رحمت کی دعا کی جائے، ان پر تلوار سے حملہ نہ کیا جائے، باہمی فتنہ و نزاع کے زمانہ میں ان سے جنگ نہ کی جائے، کسی مسلمان کو اس بات کے کہنے پر مجبور نہ کیا جائے کہ فلاں جنتی ہے۔ البتہ عشرہ مبشرہ جن کے جنتی ان کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے۔ پھر مختلف اصولی اور فروعی ہدایات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے وہی اوصاف بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے وہی اوصاف بیان کرو، اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں اس نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔ مثلا دیکھیں سورۃ شورى کی آیت نمبر 11، سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 1 تا 4۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے صفات پر تفصیلی بحوث شرح رسالہ نجاتیہ میں کر دی ہے، اور جن کے متعلق نفی کی ہے تم بھی انہی باتوں کی نفی کرو۔ مثلا دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 140، الاسراء آیت نمبر 111، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22۔ ہم نے اس اصول پر تفصیلی بحث شرح رسالہ نجاتیہ میں کر دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ارباب ضلالت اور اہل احوا کے ساتھ بحث و تکرار اور جنگ و جدل کرنے سے بچتے رہو۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 68 دیکھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عیوب بیان کرنے سے رکنا، اور جو عیوب بیان کرتے ہیں وہ منافقوں کی طرح ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8۔ اور ان کے فضائل کو بیان کرو اور ان کے باہمی مشاجرات میں خاموش رہو، اور اہل بدعت سے دینی امور میں مشورہ نہ لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، اور صحابہ اہل بدعت سے نہ تھے، اور صحابہ اہل بدعت سے نہ تھے۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 159، آیت نمبر 159۔ اچھا، اور نہ ایسے لوگوں کو سفر میں ساتھ لو، نکاح کے لیے ولی، خطیب اور 2 عادل شاہدوں کی ضرورت ہے، متع قیامت تک کے لیے حرام ہے، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز ادا کر لو، نماز پڑھ لو، نماز جمعہ، نماز عیدین، اور اہل قبلہ میں سے جو شخص مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھ دو، اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ہر خلیفہ کی پیروی کرتے ہوئے جہاد اور حج کے لیے نکلنا چاہیے۔ تکبیرات جنازہ 4 ہیں، اگر کوئی امام 5 تکبیریں کہے تو تم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف 5 تکبیریں کہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نماز جنازہ میں امام جتنی تکبیریں کہے تم بھی کہو، لیکن امام شافعی نے اس مسئلے میں مجھ سے اختلاف کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 4 سے زائد تکبیریں کہے تو وہ نماز کا اعادہ کرے۔ انہوں نے میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بطور سند پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو 4 تکبیریں کہیں۔ اسی طرح خفین کا مسح مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور رات دن کی نمازیں 2 رکعت ہیں۔ نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں۔ جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، وتر 1 رکعت ہے۔ نماز وتر کی رکعات کی تعداد، نماز وتر کی رکعات کی تعداد ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ 1 وتر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعت من آخر اللیل، وتر 1 رکعت ہے رات کے آخری حصے میں،
ایک وطر کے مسنون ہونے پر بہت زیادہ دلائل ہیں۔ جو یہ روایت پیش چکی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ایک رکعت ہے رات کے آخری حصے میں۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث 752 ہے۔ تفصیل کا طالب الدلیل الواضح از شیخ عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ 3 اور 5 وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے، پس جس کی مرضی ہو 5 وطر پڑھے، اور جس کی مرضی ہو 3 وطر پڑھے، اور جس کی مرضی ہو 1 وطر پڑھے۔ دیکھیے حدیث سنن ابی داود میں 1423، سنن نسائی کے اندر 1710۔ سمجھ آ رہی ہے نا بھائیوں؟ 3 وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر 1 وطر الگ پڑھیں۔ دیکھیے حدیث صحیح البخاری میں 626 اور صحیح مسلم میں 752، یا 3 وطر اکٹھے پڑھنا اور تشہد صرف آخری رکعت میں بیٹھنا۔ حدیث دیکھیے صحیح مسلم میں 737 نمبر ہے۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیں، 3 وطر اکٹھے نہ پڑھو، 5 یا 7 پڑھو، اور مغرب کی مشابہت نہ کرو، مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ دیکھیے حدیث سنن الدارقطنی کے اندر 1634، صحیح ابن حبان کے اندر 680، و اسنادہ صحیح۔ تفصیل کے لیے دیکھیں فتاوی الدین الخالص جلد نمبر 5 صفحہ 536 تا 538۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بھی سماعت فرما لیں کہ جب 3 وطر پڑھنے ہوں تو پہلے رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے حدیث سنن ابو داود 1423 نمبر ہے، 1423 نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں 1171 نمبر، اور صحیح روایت ہے۔ 7 وطروں کے ثبوت کے لیے دیکھیں صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 256۔ 9 وطروں کے ثبوت کے لیے دیکھیں صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 256۔ اور 9 وطروں میں پہلا تشہد یاد رکھ لیں، 9 وطروں میں پہلا تشہد اس وقت ہوگا جب 8 رکعت مکمل ہو جائیں، اور دوسرا تشہد 9ویں رکعت میں کرنا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 256۔ ایک رات میں 2 وطر پڑھنا جائز ہے نہیں، ایک رات میں 2 وطر پڑھنا جائز نہیں۔ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رمضان میں قیام کیا اور وطر پڑھ لیا۔ پھر آپ نے مسجد میں گئے تو آپ نے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، لیکن وطر نہیں پڑھایا، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا وطران فی لیلۃ، لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں وطر کی نماز 2 دفعہ نہیں ہے، 2 دفعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سنن ابو داود 1439، سندہ صحیح، سندہ صحیح۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں۔ اسی طرح اقامت کہنا ضروری ہے، اقامت کہنا ضروری ہے۔ ارباب احوا کے مقابلے میں بہرحال اہل سنت قرآن و سنت کا متبع کو محبوب سمجھتا ہوں، چاہے ان میں کوئی عیب ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء،
اے ایمان والو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ارباب احوا کے مقابلے میں بہرحال اہل سنت قرآن و سنت کا متبع کو محبوب سمجھتا ہوں، چاہے ان میں کوئی عیب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام اور سنت پر موت دے اور علم عطا فرمائے اور اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔